تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہاں منتخب کر دیا، کس کو کہاں منتخب کر دیا۔ ایک باپ کی کمائی سب پہ لگی، محنتیں ہوئی، دعائیں سب کو برابر ملی ہوں گی، ماں نے زیادتی نہیں کی، دعائیں سب کو برابر دی ہیں، لیکن اللہ نے ایک ماں کی دعا وہاں قبول کر لی، ایک کی یہاں قبول فرما لی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ باقی بہت چھوٹی سی عمر کے اندر بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ پہلے خود پڑھا، اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ میں دوسروں کی سرپرستی اور نمائندگی کر سکوں۔ پھر طالب علم نہیں، طالبات، ایک چناؤ تھا۔ طالب علموں کے تو تعلیم کے معیار کا خیال رکھتے ہیں، اور طالبات کے معیار اور عزت کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ کہیں پرندے کی پروں کی زد کے اندر، ہواؤں فضاؤں کے اندر ان کی عزت کا آنچر نہ آ جائے تو بدنامی کا ذریعہ صرف محمود کوٹ نہیں، امت مسلمہ نہ بن جائے۔ الحمدللہ ہمارے دینی اداروں کا ایک وقار ہے، ہمارے دینی اداروں کا ایک معیار ہے۔ الحمدللہ آج تک کسی دینی ادارے سے آپ کو ایسی بدبودار فضا اور ہوا نہیں آئی کہ جہاں کسی بچی کی عصمت دری اور جہاں کسی کی عزت پامال ہوئی ہو۔ اور کسی طالب علم کے بارے میں دنیا شوشے چھوڑتی ہے، چھوڑتی رہے۔ اگر یہ شوشے سچے ہوتے تو مدارس کی تعداد کم ہوتی، زیادہ نہ ہوتی۔ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ محترم دوستو بزرگوں، مساجدیں کم پڑ رہی ہیں، قرآن سنانے والے زیادہ ہیں، تراویح پڑھانے والے زیادہ ہیں، اللہ کا دین پھیلانے والے زیادہ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی دیکھ کر اس علاقے میں اللہ نے اس جگہ کا انتخاب کیا، پھر اس جگہ میں اللہ نے بنانے والوں اور بسانے والوں کا بھی انتخاب فرمایا۔ کتنے لوگ یہاں سے روزانہ گزرتے ہیں جن کو اللہ جل شانہ روزانہ جاتے دیکھتا ہے، لیکن کس کے قدموں کو یہاں جما دیا اور کس کی برکت سے اللہ نے دین کا بوٹا یہاں لگا دیا۔ انسان کے اپنے اختیار میں تھوڑی ہے، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ دین کا بوٹا لگانا۔ آپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اس بوٹے کی آبیاری کرنا اور اس کی حفاظت کرنا۔ آبیاری تو آپ کر رہے ہیں اپنے بچیوں کو اور اپنے بچوں کو بھیج کر، حفاظت کے درجے میں بھی اور ترقی کے درجے میں بھی اللہ ہمیں آپ کو کھڑا کر دے۔ اگر تو یہ دینی اداروں کی ترقی اور معیار کا کام پیسوں سے ہوتا تو میرے خیال سے یہ کام اٹھتا ہی نہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کی بنیاد کو اٹھایا تھا۔ نہ مال، نہ دولت، اور نہ اولاد میں بیٹے، اور نہ کوئی کاروبار، اور جو ساتھ جڑے تھے ان کا بھی کوئی اتنا معیاری کاروبار نہیں تھا، لیکن یہ بنیاد دین کی اور دین کی ترقی اللہ مال و دولت پہ نہیں رکھتے، اللہ تقوی پہ رکھتے ہیں۔ اور انسان کو اللہ کی منشا پر اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا چاہیے، تابعدار اللہ کا رہنا چاہیے۔ جتنی تابعداری میں اپنے آپ کو لگائے گا اور اس کے ہر کام کو اس کی مرضی اور اس کا حکم جان کے کرے گا، نہ اللہ اسے بکھرنے دیں گے، نہ بھرنے دیں گے، نہ اللہ اسے گرنے دیں گے، اللہ اسے اپنے رحمت والے ہاتھوں میں سنبھالیں گے۔ اور باقی رہی رزق کی بات، کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے؟ ایک ذمہ داری اللہ نے لی تھی، ایک ذمہ داری اللہ نے بندوں کو دی تھی، بندوں کی ذمہ داری تھی۔ اب آپ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جھانک کے دیکھو، کیا وہ ذمہ داری پوری کی؟ کیا ذمہ داری تھی؟ فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کیا ذمہ داری تھی؟ اللہ کرے مربی پڑے ہوتے۔ فرمایا اپنے بچوں کو نماز کا حکم کیجئے۔ اگلا کیا ہے؟ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، یہ بازار کیوں بھرے پڑے ہیں؟ اتنی چہل پہل ہو رہی ہے، اتنی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، اتنا بازاروں کے اندر رش ہے کہ مجھے یاد کرنے کا وقت نہیں۔ حالانکہ بندو، جس چیز کو تم صبح سے لے کر شام تک خاک دھول کے اندر مبتلا ہو کر جس کو تلاش کر رہے ہو، وہ 2 روٹیاں دینے کا تو میں نے وعدہ کر رکھا ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے کنبے کو، اپنی برادری کو، اپنی خاندان کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کر۔ لا نسألک رزقا، رزق کے بارے میں سوال نہ کریو، پریشان نہ ہوئیو۔ نحن نرزقک، رزق کا وعدہ تو میں نے کر رکھا ہے۔
अब ये सारे पागल हैं क्या अक्लमंद हैं? पागलों की तरह मार रहे, काट रहे, फाड़ रहे। ना भाई को, ना भाई मेरे अजीजों बच रहा, ना बहन बच रही, ना रिश्तेदार बच रहे, ना खानदान वाले बच रहे। खुदा की मखलूक के साथ देखो क्या किया जा रहा है। अपने हाथों की अपनी मेहनत की कमाई, जिसे बिस्मिल्लाह पढ़ के गल्ला खोला था, बिस्मिल्लाह पढ़ के पहली बिक्री की थी, बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरे अजीजों 100 का नोट हाथ में लिया था, इंसान को पता ही ना चला बिस्मिल्लाह के साथ भी 100 का नोट इसे कैसे धोखा दे के चला गया। हर दुकान वाला दूसरी दुकान वाले से कह रहा है पहले मेरा बिक जाए, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, ये अपने घर ले जाए, मेरा बेड़ा गर्क हो जाए। साहबा का तर्ज कारोबार कुछ और था। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कारोबार किया करते थे। अगर किसी को उस दिन की रोजी मिल जाती, ग्राहक को कहते मियां सामने वाली दुकान पे चला जा, आज के दिन का अल्लाह ने हमारा पूरा कर दिया है। हर आदमी अपनी रीढ़ी सजा के 4 घंटे रीढ़ी सजा के लगाने में लगता है। इस बंदे को तरस नहीं आता कि 4 घंटे मेहनत के बाद भी मैंने एक बंदे को धोखा दिया, मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा कारोबार जाया हो गया है। फ्रूट वाला फ्रूट के अंदर, मूंगफली वाला, रेवड़ी वाला, दूसरी चीजें बेचने वाला सोना सोना माल अपनी दुकान के आगे लगाएगा, अच्छा अच्छा माल अपनी दुकान के आगे लगाएगा। हर एक माल को देखकर उसकी दुकान की तरफ दौड़ेगा और कहेगा भाई ये तूने क्या भाव लगाया? कहेगा इतने भाव, इतने में दे दे। कहानी जी 1 रुपया कम नहीं करूंगा, चीज में तुझे नंबर 1 दूंगा, ये मेरा वादा, ये पहला धोखा है, इसे 1 नंबर दूंगा, मेरा वादा। जब उसने जेब में से पैसे निकाल के देना शुरू किए, उसने 1 नंबर चीज में से 2 दाने उठाए, बाकी 2-4 नंबर चीजें डालकर मेरे अजीजों उठा के दे दिया, दूसरा धोखा दे दिया। वो तो सोता लेके अपने घर को चला गया। इसने दिखाया कुछ और था, दिया कुछ और था। इसके बारे में अर्श वाले ने ऐलान कर दिया, फरमाया लम यज़ल फी ग़ज़बिल्लाह, तूने मेरे बंदे को दिखाया और दिया कुछ और, तूने मेरे बंदे को धोखा दिया। फिर मेरा भी ऐलान सुन ले, जब तक तुझे मौत नहीं आएगी तो अल्लाह के गजब में रहेगा। तो महमूद कोर्ट से पानी पड़वा ले, अब्दुल हन्नान से जाके तवीज लेके आ जा, पता नहीं तू कौन कौन से कलमात बोलेस करना शुरू कर दे। जब तक खुदा पाक से माफी नहीं मांगेगा उस वक्त तक अल्लाह के वर से नहीं निकलेगा, अल्लाह के अजाब से नहीं निकलेगा। ईमानदारी से बताओ, आज जो हमारे दस्तरखानों पर सजावट है, आज जो हमारे दस्तरखानों पर खानों की खुशबुएं महक रही है, ईमानदारी से बता ये दस्तरखान में खुदा को नाराज करके सजा रहा के राजी करके सजा रहा? जहर 2 किस्म का मेरे लाडलो मेरे प्यारो होता है, मेरी माइयों मेरी बहनों तुम भी सुन लो, जहर 2 किस्म का होता है। कोई चलते चलते मेरे अजीजों कीड़ा मकोड़ा काट जाएगा, कोई सांप बिच्छू मेरे अजीजों अल्लाह ना करे हमला कर जाएगा, तो इंसान की जान पे हमला होगा, ज्यादा से ज्यादा इंसान जान से जाएगा। अगर मेरे अजीजों सांप बिच्छू ने काट लिया, इंसान जान से चला जाएगा। अगर हराम मान ले डसना शुरू कर दिया, रब्बे अकबर की कसम है इंसान ईमान से चला जाएगा। याद रखना अल्लाह का कानून और दस्तूर है, जान निकाल ली वापिस डाल देगा, लेकिन एक मर्तबा ईमान छीन लिया दोबारा वापिस नहीं आएगा। कोई हराम काम बिस्मिल्लाह पढ़ने से, अल्लाह का नाम लेने से हलाल नहीं हो जाता। ये सारे का सारा कबूतरबाजी का पैसा, ये मुर्गों को लड़ाने का पैसा, ये सारे का सारा बैलों को दौड़ाने का खेल सारे हलाल है, सही है, लेकिन जब इसमें हराम और शर शामिल हो जाए, हलाल खेल भी हराम हो जाता है। बैठक खुली हुई है, सर्दी का मौसम है, मूंगफली रेवड़ी चबा रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं बैठे बैठे है, तो ये अमल शैतान का अमल है। खेलते खेलते किसी ने लगा दिया, लगाए चाय चाय की, अगर तू जीत गया मैं हार गया तो सबको चाय पिलाऊंगा। रब्बे अकबर की कसम है इस खेल के खेलने पर तो मार पड़ेगी, इसके ऊपर जो शर्त आयद कर दी पता नहीं उसके ऊपर क्या अजाब आएगा। मेरे अजीजों सबसे छोटा अजाब मैं समझता हूँ, उलमाए किराम फरमाते हैं अल्लाह अकबर, सबसे छोटा अजाब हराम खाने की वजह से ये मिलेगा, जब दुनिया से जाएगा कफन का कपड़ा तो लेके जाएगा लेकिन ईमान से खाली जाएगा।
آج میرے دوستوں بزرگوں اپنی کمائیوں پہ نظر ڈالو، اپنی کمائی کا خیال کرو۔ اللہ کریم فرما رہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، اگر میں نے تمہیں دیا دیسی کھا بولے تیکھا پریزی کھا لے، چھوٹا کھا لے بڑا کھا لے، خبردار خبردار۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا حرام کے پیسوں کی کوٹھی بنی ہو، حرام کے پیسوں کا دسترخوان سجاؤ، حرام کے پیسوں کا پہننے والا دسترخوان کے اوپر بیٹھو، حرام کے پیسوں کا دسترخوان پہ کھانا سجاؤ۔ سن لو لاہوری کہتا ہے اس کوٹھی پر بھی خدا کی لعنت، وہ دسترخوان پر بھی خدا کی لعنت، اور لوگوں کھانے والے پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ حلال کے پیسوں کی کچی جھوپڑی ہو، دسترخوان و مٹی کے برتن کے اندر سوکھی مسی روٹی ہو، کھانے والا بھی حلال کا لباس پہن کے بیٹھا ہو، لاہوری کہتا سن لو اس جھوپڑی پر بھی خدا کی رحمت آئے گی، دسترخوان پہ بھی رحمت آئے گی، کھانے والے پر بھی رحمت آئے گی۔ اتنی پاکیزہ چیز کو حرام رستے۔ اب بتاؤ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے۔ اب سردی کا موسم ہے، لوگ سنت میں کتائی کیسے کریں گے؟ پرسوں ترسوں مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری نور اللہ، اور مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے اور مولانا محمد یونس صاحب پالن پوری فرما رہے تھے او لوگوں ہاتھ انگلیوں تک دھونا سنت نہیں، ہاتھ گھٹوں تک دھونا سنت ہے، اس کلائی کی ہڈی تک سونا سنت ہے۔ جب ہاتھ دھو تو یوں کر کے پانی نہ ترایا کرو، بلکہ کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھویا کرو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس ہڈی تک مس لیا کرو۔ فرمایا اس سے دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ اللہ رب العالمین ہاتھ یہاں دھونے کی برکت سے اللہ جل شانہ مغفرت فرما دیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ سنت کے مطابق جو ہاتھ دھوئے گا اس پر جتنا بھی قرضہ ہوگا اللہ سارا اتار دیں گے۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جب انڈیا والے حضرات میں ہمارے بزرگوں کی نشانی آیا کرتے تھے، حضرت مولانا صاحب دامت کو فیوتم آیا کرتے تھے، سن 2000 کا اجتماع تھا سالانہ، اللہ اکبر، مجمع میں فرما رہے تھے او بھائیو مسنون دعاؤں کو یاد کر لو، مسنون دعاؤں کو پڑھا کرو، مسنون دعاؤں کو پڑھا کرو، کیونکہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ اب ایک آئینہ تو 5 روپے کا آئے گا، 10 روپے کا آئے گا، 20,000 روپے کا آئے گا، میرے عزیزو تیری مرضی، پوری دیوار پر لگا لے یا چھوٹا سا جیب میں لے لے، قربان جاؤ۔ کون کہتا ہے ہمیں آزادی مل گئی؟ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم آزاد نہیں رہے، ہم تو ہر سانس پہ پابند ہو گئے، ہم تو میرے عزیزو ہر آن ہر گھڑی ہر سانس پر، ہر قدم اٹھانے پہ، پکڑنے پہ، پلک جھپکنے پہ ہم تو میرے عزیزو پابند قید کر دیے گئے۔ یہ آئینہ دیکھنا ہے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، فرمایا شیشہ دیکھے یہ دعا پڑھ لے، اے اللہ جس طرح آپ نے میرا چہرہ صورت بنایا، چہرہ خوبصورت بنایا، اللہ میرا کردار بھی خوبصورت بنا دے۔ چہرہ میرا عزیزو زمین والوں کو اچھا لگتا ہے، کردار عرش والے کو اچھا لگتا ہے۔ اور بعض چہرے تو اتنے مقدروں والے ہوتے ہیں، بعض چہرے تو اتنے نایاب ہوتے ہیں، جیسے کہ رابعہ بصریہ کا چہرہ تھا، حبشم تھی، غلام عورت تھی، اپاہج عورت تھی۔ بندہ کسی عورت سے شادی کرے گا گھر بسانے واسطے، عورت سے شادی کرے گا پڑھی لکھی ہوگی چلو شادی کر لوں گا، رنگ روپ میں خوبصورت ہوگی تو میں اس سے شادی کر لوں گا، مال و دولت کے اندر طاقتور ہوگی شادی کر لوں گا۔ رابعہ بصریہ کے اندر تو یہ تینوں چیزیں نہیں تھی، غلام تھی، سارا دن محنت مزدوری کرے تھی، اپنی بہنوں کا خرچہ پانی روٹی پانی کر کے اللہ کی یاد میں لگ جایا کرے تھی۔ رابعہ بصری رنگ کی کالی تھی، غلام تھی، حبشن تھی، مالدار کوئی نہیں تھی، رابعہ بصری اپاہج تھی، اگر کوئی شادی بھی کر لے تو اس سے بچہ پیدا نہ ہو سکتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دروازے پر آ گئے، آ کے کہنے لگے رابعہ آج میرا ایک کام کر دے۔ حضرت رابعہ کہنے لگی بتا حسن بصری میں تیرا کیا کام کر دوں؟ کہ اے رابعہ اللہ کی عزت کی قسم حسن و جمال کی وجہ سے نہیں، بچے زیادہ اس کی وجہ سے نہیں، مال و دولت آ جائے اس کی وجہ سے نہیں، تیرا گھر میرے نام ہو جائے اس کی وجہ سے نہیں کر رہا، بلکہ تو میرے سے نکاح کے لیے ہاں کر دے، شادی کا پیغام لے کے آیا۔ اے رابعہ تو ہاں کر دے۔ جناب رابعہ کہنے لگی میں ہاں کروں گی، اے حسن تجھے کیا ملے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم مجھے یقین ہے اگر تو میرے نکاح میں آ گئی تیرا آنا میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تھی بعض عورتیں کچھ ایسی،
یہ بھی بڑی سیانی تھی. انہوں نے کہا لے جھوٹے منہ ہر چیز میرے نام کر رہا ہے بابا جی, اور یہ کہہ رہا ہے میرے سے نکاح کر لے, میری نجات, مجھے اتنا متبرک سمجھتا ہے, پاک دامن سمجھتا ہے. چاہتی پر نوٹ کروا لیتی, اسٹامپ پیپر کروا لیتی, اگلے پچھلے کی جدادیں نام کروا لیتی. لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں دنیا کے اندر رہ کر آخرت کا غم کھا گیا ہے, اور اس آخرت کے غم نے میرے عزیزو ان کے سامنے دنیا کو حقیر کر دیا. بھلا اس میری بیٹی سے پوچھو جو 2-2 گھنٹے شیشے کے آگے کھڑی ہو کے اپنا آپ سجاوے گی, اس کا کیا معیار ہے, اس کی کیا ڈیمانڈ ہے. اگر اس نے شوہر کو دکھانا تو اتنی نہیں سجتی, ماں باپ کو دکھانا اتنی نہیں سجتی, یہ اتنا کیوں سج رہی کہ ایسے لوگ بلے بلے کہنے والے لگ جائیں میری بچی تیرے حسن و جمال کے چرچے تو ہو جائیں گے, لیکن محمود گور کے اندر تیرے کردار کا بیڑا غرق ہو جائے گا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کی شادی ہو گئی, سسرال چلی گئی. اگلا دن صبح کا وقت آیا, محلے کی عورتیں ساری کی ساری احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر کی بیٹی کے گھر آ گئی, سسرال میں آ گئی. ساس سے کہنے لگی احمد بن حنبل کی بیٹی کو لے کے آئی ہے, کتنی خوبصورت ہوگی, ابا کتنا حسین ہے, بیٹی کتنی حسین و جمیل ہوگی. ہم یوں نہیں کہتے ہمارے بچوں کو دکھا, مردوں کو دکھا. احمد بن حنبل کی بیٹی کا میں دیدار کرا دے, کتنے باپ کی حسین بیٹی ہے. ساس کہنے لگی یہ بھی بھلا کوئی بات ہے, اے میری بہو بار آئیو, آج ہم محلے والیوں کو اپنا چہرہ دکھا دے. اندر سے رونے کی آواز آئی, بیٹی نہ تجھے ڈنڈا مارا, نہ سوٹا, نہ تھپڑ مارا, نہ جھڑکا, کیا بات ہے, کیوں رو رہی؟ اماں جی میں تیرے پاس آ جاؤں اور عورتوں کو میں اپنا چہرہ دکھا دوں تو میرے باپ کی محنت پہ پانی پھر جائے گا. احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی سے ساس کہنے لگی بیٹی بتا کیا بات ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے, جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ احمد بن حنبل نے کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ ہی دیکھنے نہیں دیا ہے. یا چہرہ چھپتا کوئی نہیں اور کسی نے دیکھا کوئی نہیں. جناب رابعہ بصریہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں تیرے سے نکاح میں ہاں کر دوں, میری 4 شرط, مجھے 4 باتوں کے بارے میں بتا. اور کہا باتیں تیری میں کیسے بتاؤں گا, ابھی نکاح کا پیغام کیوں لے کے آیا؟ تجھے یہ تو پتہ لگ گیا میرے سے نکاح ہوگا تیری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا, پھر میرے بارے میں تجھے پتہ ہوگا کہ کیا, پہلے یہ بتا میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں, پہلے یہ بتا امان نامہ قیامت کے دن میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, پہلے یہ بتا پل سرات سے کٹ کے گزروں گی یا پل سرات سے میں بجلی کی طرح بھاگ کے گزر جاؤں گی. پہلے امام احمد بن حنبل پہلے رابعہ بصریہ کہنے لگی پہلے میرے بارے کے اندر یہ بتا دے اللہ اکبر کہ قیامت کے دن میرا جن لوگوں میں مجھے کھڑا کیا جائے گا, 4 رنگ کے لوگ ہوں گے یا چٹے رکھ کے. اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ, قیامت کا دن ہوگا کچھ چہروں کے اوپر نور برس رہا ہوگا اور کچھ چہروں پر پھٹکار برس رہی ہوگی. جن کے چہروں پہ نور برس رہا ہوگا وہ دنیا میں اللہ کو راضی کر کے جائیں گے. حسن بصری کہنے لگے اے رابعہ رب اکبر کی قسم ہے اس کا تو مجھے اپنے بارے میں پتہ کوئی نہیں. حسن بصری جا نکاح کا پیغام لے کے آ گیا, ابھی تجھے بھی منزل کی تلاش ہے, مجھے بھی منزل کی تلاش. اگر مجھے منزل مل گئی زندہ رہا نکاح کا پیغام بھیج دوں گی, ورنہ ارادہ جنت میں کر رکھا ہے. اپنے بارے میں میرا عزیز اتنی بڑی ڈیمانڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ادھر سے کہتا ہے میں آج کے رسول, کوئی ادھر سے کہتا ہے آج کے رسول ہے. اتنی بڑی میرے عزیز اللہ اکبر, اتنی بڑی خوشامد اپنے لیے لے کے بیٹھے ہو. میرے عزیزو اللہ نے دنیا کے اندر جتنے نبی بھیجے, مختصر کروں گا, اللہ نے جتنے نبی دنیا کے اندر بھیجے, جتنے نبی جتنے امتوں کے پاس آئے, ہر امت نے اپنے نبی کی زندگی کو ضائع کر دیا. جس نبی کے اوپر کتاب اتری کتاب کو بھلا دیا, پس سے کچھ ڈال دیا, سوائے اس آخری امت کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نبی خاتم النبیین مل کر آئے, تاج نبوت ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے. رب اکبر کی قسم ہے جو آپ کتاب لے کے آئے وہ کتاب بھی آج محفوظ ہے, اور جو آپ اپنی سیرت مبارک زندگی لے کے آئے زندگی کا ہر لمحہ محفوظ ہے. اور لوگوں کھانے کا طریقہ علیحدہ بات ہے, نماز روزے کا طریقہ علیحدہ بات ہے, زکوٰۃ کا طریقہ علیحدہ بات ہے. جس طریقے سے میرا نبی اپنی انگلیوں کے ناخن مبارک کاٹا کرتا تھا وہ
وہ طریقہ آج بھی کتابوں میں محفوظ ہے۔ ہم تو صرف نام کے عاشق ہیں، پوچھنا علماء اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ناخن کاٹتے تھے انگوٹھے سے شروع کرتے تھے یا انگلی سے یا چھیلی انگلی سے شروع کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے کے ناخن آخر میں کاٹا کرتے تھے، بعد میں کاٹا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، جس کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ